اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ جن ہے جی، اور وہ بھی مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ انہیں بتائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہیں یہ بتائیں کہ میری طرف ایک بات وحی کی گئی ہے، اور وہ کیا ہے کہ انہ استمع نفر، کے ایک جنوں کی ایک جماعت نے یہ اس قرآن کو سنا۔ فقالو، تو انہوں نے کہا انا سمعنا قرآنا عجبا، کہ ہم نے بڑا عجیب ایک قرآن سنا ہے، بڑا ہی یعنی کہ پہلے ہم نے اس طرح کا نہیں کبھی سنا، تو وہ بڑا ہی یعنی کہ عجیب ہمیں لگ رہا ہے، اور بڑا یعنی کہ پاورفل بھی ہے۔ یہ نہیں کہ عجیب جو ہماری اردو پنجابی کا عجیب ہے وہ والا عجیب نہیں، عربی کے عجیب کا مطلب ہوتا ہے جو پہلے سے کبھی نہ بندے نے سنا یا دیکھی ہو چیز، اس کو وہ کہتے ہیں عجیب۔ تعجب کرنے کو، یعنی جس چیز کو دیکھ کے بندے کو تعجب ہو کہ یہ اچھا یہ کیا ہے، یہ مطلب ہے عجبن کا، ٹھیک ہے۔ یہدی الی رشد فآمنا بہ، تو وہ جو ہم نے سنا تو وہ ہدایت دے رہا تھا رشد کی طرف، یعنی اچھی باتوں کی طرف۔ رشد کا مطلب ہوتا ہے معاملات کو صحیح اس میں معاملات کو صحیح راستے پہ ڈالنے کے لیے، تو معاملات کو صحیح راستے پہ ڈالنے کے لیے وہ ہدایت دے رہا تھا جو ہم نے سنا۔ فآمنا بہ، تو ہمیں تو بڑا اچھا لگا، ہم تو اس کو مان گئے ہیں۔ ولن نشرک بربنا احدا، اور اب ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو ایسوسیٹ نہیں کریں گے، کیونکہ جو ہم نے سنا ہے وہ مطلب اس کی جو اس کا جو سٹائل تھا، جو اس کا طریقہ تھا ہدایت کی اور اپنے معاملات کو صحیح کرنے کے لیے جس طریقے کی طرف وہ ہمیں ہدایت دے رہا تھا نا، وہ ہمیں بہت ہی اچھا لگا ہے، بڑا یعنی کہ حیران کن سا ہے۔ تو اس لیے ہم اب کسی کو اپنے رب کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس بات سے انہوں نے اتنا سارا سنا ہی ہوگا، تو جب انہوں نے یہ گیدر کیا کہ بھئی یہ تو بات بڑی غلط ہے، پھر آگے انہوں نے کیا کہا، وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اور یہ ہم نے سنا ہے کہ ہمارے رب کی جو پوزیشن ہے نا، جو ہمارے رب کی بزرگی کی پوزیشن ہے، عظمت کی جو پوزیشن ہے، وہ بہت ہی ابو ہے۔ تعالی بہت ہی ابو ہے، اس نے تو کوئی کسی کو بیوی نہیں بنایا، کسی کو بیٹا ہی نہیں بنایا، تو یہ مطلب کہ یہ کوئی بہت ہی پاورفل، وہ مائٹی کوئی ہمارا رب ہے، جس کو کہ ان دونوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، بیوی بچے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور ہاں یہ بھی بات ہے، یہ یقینی بات ہے کہ جو ہمارے بیوقوف پہلے سے کہتے رہے ہیں نا کبھی کچھ، تو وہ ہم نے اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ ہی باندھا ہوا تھا، وہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے خلاف شاتا تھا، وہ کوئی ایسی بے معنی قسم کی بات، بے بنیاد قسم کی بات جو ہے وہ ہم نے اپنے اللہ پہ لگائی ہوئی تھی۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور ہم سمجھتے تھے کہ یہ جو انسان اور جن ہیں یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اوپر جھوٹ نہیں بولتے، مطلب ہمارا یہ گمان تھا، اِنَّا ظَنَنَّا، ہمارا یہ گمان تھا کہ انسان اور جو ہیں جن جو ہیں یہ اللہ پہ جھوٹ نہیں بولتے، انہیں بولنا نہیں چاہیے، تو یعنی کہ انہوں نے یہ جھوٹ بول کے ہمیں سارا کچھ بتایا ہوا ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے، کوئی کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار ہیں یا عیسیٰ علیہ السلام کے، وہ کہتے ہیں اللہ کا بیٹا بھی ہے، اور عیسائی بھی کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے عیسیٰ، تو یہ تو مطلب عجیب بات ہے۔ یہ ہم تو سمجھتے تھے کہ شاید انسان اور جن اتنی جرت نہیں کر سکتے کہ وہ اللہ پہ بھی جھوٹ باندھیں۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، تو جو اور یہ کہ ہم نے جو سنا ہے اس سے ہم نے گیدر کیا کچھ کیا ہے، اور یہ ہم نے گیدر کیا ہے کہ انسانوں کے اندر سے کچھ میلز، اور وہ پکڑتے ہیں جنوں کے اندر جو میلز ہوتے ہیں، جنوں کے جو میلز ہوتے ہیں ان کی وہ پناہ پکڑتے ہیں۔ ہم نے یہ بھی بات سنی ہے اس قرآن حکیم کی،
سنتے ہوئے ہمیں یہ بھی بات سمجھ میں آئی ہے۔ فزادوہم رہقن، تو پھر اس سے وہ بڑی ان کی جو سرکشی ہوتی ہے نا وہ بہت ہی زیادہ ہو جاتی ہے، زادوہم، پھر ان کی سرکشی جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ تھوڑی سی ان کے اندر تھوڑی سپر ہیومن پاور آ جاتی ہے نا اپنی طرف سے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس وی کین ڈو، وہ جو نارملی انسان نہیں کر سکتے وہ ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ جو آپ کو بتایا نا کہ جو یہ ہوتے تھے نا جنات، شیاطین جنات یا جنات سارے ہی یہ جا کے اوپر باتیں سننا چاہتے تھے، ان کی فرشتے اگر آپس میں کوئی کر رہے ہوتے تھے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، ایک لا کے تو دوسرے کو کہہ رہا ہوتا کہ تم نے یہ کرنا ہے اور تم نے وہ کرنا ہے یا کچھ بھی، تو یا اس سال اتنی بارش ہونی ہے، اور تو جو بھی کر رہے ہوتے تھے وہ بات، تو وہ جا کے سن لیتے تھے، اور سن کے آ کے پھر وہ جو رجال من الناس تھے نا، من الانس سے، جو آدمی میلز، جو آدمیوں کے اندر سے، انسانوں کے اندر سے میلز ہوتے تھے، ان کو آ کے وہ بتا دیتے تھے کہ یہ اوپر مشورے ہو رہے ہیں، تو وہ پھر فور ٹیلرز کے کانوں، تو فور ٹیلرز پھر لوگوں کو بتاتے تھے کہ یہ بات ہے، یہ بات ہے، یہ بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا نا لوگوں نے، اس زمانے میں تو فور ٹیلنگ کی بہت ہی زیادہ، وہ اب بھی ہے، اب بھی وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے بھی پھلجھڑیاں چھوڑ رہے ہوتے ہیں سوٹیڈ بوٹیڈ، اور جو وہ سڑک کے اوپر طوطے والی فال نکال رہا ہوتا ہے، تو یہ ابھی بھی ایسا ہے، اس زمانے میں بھی تھا یہ فور ٹیلنگ کا سلسلہ، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا نا کہ یہ فور ٹیلنگ کو آپ کہتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، بالکل ہی بیکار ہے، تو ان کی بہت ساری باتیں صحیح بھی ہو جاتی ہیں، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا ان کے صحیح ہونے کی وجہ کیا ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جو یہ جنات ہیں ان کی بڑی اوپر تک اپروچ ہوتی ہے، یہ اوپر تک پہنچ جاتے ہیں، پہنچ کے تو پھر یہ کان لگا کے سنتے ہیں، سنتے تھے مشورے کہ یہ آپس میں کچھ کہہ رہے ہوتے تھے، ملا الاعلیٰ انہیں کہتے ہیں، یعنی فرشتوں کے جو مجلس ہے یا فرشتوں کی جو ایک ڈومین ہے، اس کے اندر سے کچھ نہ کچھ وہ سن کے آ جاتے تھے، اور آ کے اس آدمی کو بتاتے تھے، ٹھیک ہے، اس کے کان میں ڈالتے تھے، انسانوں میں سے جو آدمی، وہ جو میل جن ہوتا تھا وہ آ کے میل انسان کے کان میں وہ ڈالتا تھا، اور وہ اپنی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 100 جھوٹ اس میں ملا کے تو وہ فور ٹیلنگ کرتا تھا، اس لیے کوئی بات جو فرشتوں کی بتائی بھی ہوتی تھی یا جو وہاں سے سونا آتے تھے وہ اوپر سے، وہ تو صحیح ہونی ہوتی تھی، وہ صحیح ہو جاتی ہے، تو اس لیے یہ یعنی جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا، کیونکہ فزادہم رہقا، وہ پھر کیونکہ وہ کچھ زیادہ کر سکتے ہیں، انسان کی پرسیپشن سے اوپر کی بات کر دیتے ہیں، تو اس لیے پھر ان کی سرکشی بڑھتی جاتی، لوگ انہیں بڑا وہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ یہ تو بہت بڑی کوئی چیز ہے، یہ تو ہمیں کچھ پتہ ہے، فیوچر کی بات بتا رہا ہے، حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ فیوچر کی بات کوئی، تم یہ نہیں جانتے کہ کل کیا کرو گے، فیوچر تو بڑی دور کی بات ہے، تمہیں کل کا نہیں پتا کہ کل تم کیا کرو گے۔ پڑھا تھا نا سورہ لقمان میں آپ نے، پرٹیکولرلی اللہ نے کہہ دیا نو مین کین، کوئی انسان یہ نہیں جانتا کہ غدن کل وہ کیا کرے گا، اور موت اسے کہاں پہ آئے گی یہ کوئی نہیں جانتا۔ اگر وہ کوئی اپنے حساب کتاب لگاتے ہیں یا کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غلط بول رہے ہیں، اس کی کوئی وہ نہیں ہے گنجائش، لیکن وہ کیوں ان کی پھر سرکشی زیادہ ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، اور ہم یہ بھی خیال کرتے ہوتے تھے، وہ کہہ رہے ہیں جو اپنے ہیں جنات، وہ آپس میں کہہ رہے ہیں کہ یار ہم جیسے تم لوگ سمجھتے تھے نا کہ وہ جو ہے اللہ کسی کو دوبارہ نہیں اٹھائے گا، مبعوث نہیں کرے گا، بعد الموت یعنی مرنے کے بعد کسی کو زندہ نہیں کرے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ، تو جس طرح کہ انہم ظنوا، اور وہ خیال کرتے تھے جیسے تم خیال کرتے ہو، تمہارا گمان ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کو مبعوث نہیں کرے گا۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، تو ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ ہم نے اب جب ہم نے دیکھا ہے، پہلے تو ہم جا کے سن آتے تھے نا باتیں، تو اب جب ہم نے دیکھا
جا کے آسمان کو ٹٹولا کہ ہوا کیا ہے بھائی، تو ہم نے اس کو بڑے ایک چوکیدار، بڑے مضبوط قسم کے، بڑے شدید قسم کے چوکیدار وہاں ہمیں نظر آئے کہ وہ یہ تو ہمیں نہیں گھسنے دیں گے، یہ تو ہمیں بات نہیں سننے دیں گے۔ بالکل پکی بات، چوکیدار جو ہوتے ہیں، کون ہوتا ہے چوکیدار؟ وہ جو باہر کھڑا ہوتا ہے گن لے کے، بینکس کے سامنے تو آپ نے دیکھا ہی ہے نا، اب تو خیر ہر ہی مارکیٹ کے سامنے ایک وہ گن مین بیٹھا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے چوکیدار، ٹھیک ہے؟ تو وہ ہم نے دیکھا کہ وہاں تو بڑے سارے چوکیدار ہیں، اس کو بھرا ہوا پایا ہم نے چوکیداروں سے، اور ساتھ ان کے مطلب پاس جو میزائل تھے، شوہبند ستارے تھے چمکتے ہوئے، جو کہ مارنے کے لیے ہمیں تھے۔ وَإِنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقْعِدَ لِلسَّمْعِ، اس سے پہلے تو ہم بیٹھ جاتے تھے، سننے کی جگہیں تھی ہم نے بنائی ہوئی، یعنی جس طرح سے ایک پوسٹ بنائی ہوتی ہے نا کہیں بندے نے، تو اس طرح سے ہم نے پوسٹ بنائی ہوئی تھی، وہاں بیٹھ کے تو ہم جا کے سن لیتے تھے باتیں۔ تو فمن یستمع الآن یجد لہ شہابا رصدا، تو اب جب اگر کوئی سننے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے پیچھے ایک اس کو پکڑنے والا ستارہ لگ جاتا ہے، یعنی کہ گائیڈڈ ایک طرح سے میزائل اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ، یہ اس طرح کی میں ٹرم سے بول دیتی ہوں نا بیٹا، گائیڈڈ میزائل، ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو دے دیا اس میں اشارہ کہ گائیڈڈ میزائل ہوتے ہیں جو چھوڑیں گے نہیں، جا کے اس کو نشانے پہ ماریں گے۔ تو اس طرح کی ٹرمز میں آپ کے سمجھنے کے لیے بولتی ہوں، یہ ترجمہ نہیں ہوتا کہ آپ کو کوئی کہے گا یہ پتہ نہیں کون تمہیں سمجھا رہی ہے، سکھا رہی ہے، الٹی پٹیاں پڑھا رہی ہے کہ ادھر کدھر لکھا ہوا ہے وہ گائیڈڈ میزائل بھائی گائیڈڈ میزائل یہاں اس کا گائیڈڈ میزائل کا اشارہ شہابن رصدن ہے۔ آپ کی اگر عقل کام کرتی ہے کہ اللہ نے آپ کو یہ اشارہ دیا ہے کہ ایسی چیز بھی کوئی بن سکتی ہے اپنے دشمن کے لیے، گائیڈڈ میزائل، اللہ مائٹی ہے نا، اس نے گائیڈڈ میزائل یہ یعنی کہ شہابن رصدن بنا لیے، تاکہ وہ جس کو نشانہ بنانا چاہتا ہے یہ جا کے اسی کو تباہ کریں، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو ستارہ ہم دیکھتے ہیں رات کو یوں کر کے چمک کے، تو ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ بھی یہ کیا ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ شہابن رصدن ہے، ٹھیک ہے، یہ ان کے لیے ایک طرح سے یعنی کہ چمکتا ہوا ستارہ جو ان کو پہنچ کے رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو گائیڈڈ میزائل سے آپ کو فوراً بات سمجھ، آج کے بچوں کو فوراً بات سمجھ میں آ جائے گی کہ وہ گائیڈڈ میزائل مینس کہ اٹ ول ہٹ اٹس ٹارگیٹ، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ اس کو چھوڑتا نہیں تھا، پھر اس کو مار کے ہی چھوڑتا تھا۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم جب سننے کے لیے جاتے ہیں تو ہم نے وہاں یہ پایا بڑے چوکیدار بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے وہ یعنی لے کے، اور پھر وہ گائیڈڈ میزائل ہیں ان کے پاس جو ہمارے پیچھے لگا دیتے ہیں اور ہمیں اڑا دیتے ہیں۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدُ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، ہمیں پتہ نہیں چل رہا، ہماری یعنی ندری، ہم سمجھ نہیں رہے ہیں، ہم کچھ ہماری عقل میں بات آ نہیں رہی ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہمیں کہ کیا جو ان کا رب ہے نا زمین والوں کا، کیا اس زمین والوں کے رب نے ان کے لیے کوئی بری چیز کا ارادہ کر لیا ہے یا انہیں کسی ہدایت دینے کا ارادہ کر لیا ہے، یعنی پتہ نہیں چل رہا کہ کیا ہوا ہے یہ۔ یعنی ہم پہلے تو جا کے بیٹھ جاتے تھے، سن لیتے تھے، مقاعدہ للسمع ہم نے بنائے ہوئے تھے، پوسٹ بنائی ہوئی تھی جہاں کے ہم جا کے سن آتے تھے۔ تو اب پتہ نہیں کیا ہوا ہے کہ اب ہم جب جاتے ہیں تو وہاں پہ وہ تیار ہوتے ہیں، آگے سے چوکیدار ہوتے ہیں، اور ساتھ وہ ان کے پاس ہمیں ہٹ کرنے کے لیے ان کے پاس ایکوپمنٹ بھی ہوتا ہے، وہ بھی ہمارے پیچھے پھر وہ لگا دیتے ہیں۔ تو پتہ نہیں پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کیا ارادہ ہے، جو ان کا رب ہے ان کا کیا ارادہ ہے انسان زمین والوں کے لیے، کیا کرنے کا ارادہ ہے، کوئی اشر کوئی بری چیز کرنے کا ارادہ ہے یا رشدہ کسی ہدایت کا ارادہ ہے اس کا۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ، یہ جنات جو ہے نا یہ آپس میں جب سن کے گئے ہیں قرآن حکیم تو جا کے اس اپنی قوم کو یہ باتیں کہہ رہے ہیں۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، ویسے ہمارے اندر بھی کچھ ایسے ہیں کہ جن سے اگر کچھ غلطی ہو جاتی ہے تو وہ اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، اور اس سے دوسری طرح کے بھی ہیں جو اسی کے اوپر اڑے رہتے ہیں۔ کُنَّا طَرَائِقَ قِدَادًا، ہمارے بھی بڑے مطلب راستے، ہم نے بھی بڑے راستے ویز وغیرہ اپنا لیے ہوئے۔
یہ تو نہیں انہوں نے کہا نا کہ بھئی انسانوں نے اگر اپنا لیے تو ہم نے بھی اپنا لیے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ بھئی ہمارے اندر بھی بہت سے ویز ہم نے اپنا لیے ہوئے ہیں۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا۔ اب ہمارا گمان یہ ہے کہ ہم اللہ کو زمین کے اندر عاجز نہیں کر سکیں گے، ہم زمین کے اندر اللہ کے احکامات کو امپلیمنٹ ہونے سے ہم روک نہیں سکیں گے، ہم عاجز نہیں کر سکیں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو زمین میں، اور نہ ہی ہم کہیں بھاگ کے اس کو عاجز کر سکیں گے کہ ہم تو بڑی تیز بھاگتے ہیں تو اللہ ہمیں کیسے پکڑے گا، تو وہ ایسی بات بھی نہیں ہے، ہمیں وہ یعنی ہم اس کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، اور یہ ہوا اب، اور یہ بھی پکی بات ہے کہ جب ہم نے اس ہدایت کی بات کو سنا تو ہم نے اسے مان لیا۔ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، اور ہمیں پتہ یہ چلا، مطلب ہم نے یہ جب سنا اس کا ساری ہدایت کو تو ہمیں یہ یعنی یہ ہم نے اس میں سے گیدر کیا کہ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ، تو جو اپنے رب کو مان لیتا ہے اور اس کی باتیں ماننا شروع کر دیتا ہے، اس کے لیے کسی بھی نقصان کا یا کسی بھی انجسٹس کا اس کو کوئی خوف نہیں پھر ہوتا، یا خوف اس کو کوئی خوف نہیں ہوتا کسی نقصان کا یا کسی ناانصافی کا۔ وَأَنَّا مِنَ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَ الْقَاسِطُونَ، اور ہمارے درمیان میں سبمٹ کرنے والے بھی ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے، اپنی ولز کو سبمٹ کرنے والے بھی ہیں، مسلم بھی ہیں، مطلب سبمٹ کرنے والے، وَمِنَ الْقَاسِطُونَ، اور کچھ ہمارے اندر انجسٹ غیر منصف لوگ بھی ہیں۔ یہ دیکھیں، قاسطہ ہوتا ہے انصاف کرنا، اور قاسط جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے غیر منصف، اور مقسط کا مطلب ہوتا ہے عادل۔ لفظ ایک ہی ہے، دیکھیں یہ عربک کی بڑی بیوٹی ہے، عربک کی لینگویج کی، کہ یہ اس کے، لیکن یہ گرامیٹیکلی آپ کو کچھ سمجھ آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے درمیان میں کچھ تو ہوتے ہیں جو اپنی ولز کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے سبمٹ کرتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، اور کچھ ہمارے بیچ میں ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو انجسٹ ہوتے ہیں، جو باتوں کو مانتے نہیں ہیں۔ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، تو جو کوئی بھی اللہ کے سامنے اپنی ول کو سبمٹ کر دے گا، اس کی باتیں ماننے لگ جائے گا، اسلام لے آئے گا، تو پھر وہ جو ہے وہ ہدایت کے راستے کو پا لے گا، وہ ہدایت کے راستے کو پا لیں گے۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، لیکن جو پھر وہ ہوں گے انجسٹ ہوں گے، جو غیر منصف ہوں گے، جو پھر اس بات کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے ہوں گے، وہ پھر جہنم کا ایندھن ہوں گے، ٹھیک ہے۔ وَأَن لَوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، اور اگر وہ اس طریقے کے اوپر قائم رہیں گے، وَأَن لَوْ اسْتَقَامُوا، اگر وہ اس طریقے پہ قائم رہیں گے، اللہ طریقہ اس طریقے پہ قائم رہیں گے، لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، تو ہم ان کو بہت سا پانی پلائیں گے، لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، اور تاکہ اس سے ان کو آزمائیں۔ وَمَن يُرِدْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، تو پھر جو ہم ان کو بہت سا پانی پلائیں، یعنی انہیں سیراب کریں گے، جو اس بات پہ قائم رہیں گے، تو پھر ان کو بہت سا ہم دیں گے، یعنی مان غدقن لاسقیناہم، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر کسی کو پلائے گا تو وہ اس کو پوری طرح سے سیراب کر دے گا نا، اس کی ہر طرح کی پیاس کو بجھا دے گا، ٹھیک ہے نا، تو لیکن اس کے اندر بھی اس کی آزمائش ہوگی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیچھے آپ نے یہ پڑھا ہوا ہے نا، سارے اب قرآن کو جب پڑھتے ہیں تو سارے کو دماغ میں رکھ کے پھر بات کرتے ہیں کہ جو لنفتنہم فیہ، اس دینے کے اندر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے میں تمہیں کبھی دے کے آزماؤں گا اور کبھی تم سے لے کے آزماؤں گا۔ پیچھے آپ نے اس کا مائنڈ میں ہے نا آپ کی یہ بات کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو ہم ان کو اس میں آزمائیں گے۔ وَمَن يُرِدْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، تو جو پھر اپنے رب کی نصیحت سے اعراض کرے گا نا، منہ پھیرے گا،
اپنے رب کی نصیحت سے اعراض کرے گا، منہ پھیرے گا اس کے ذکر سے، ذکر کا مطلب نصیحت ہوتی ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا، یسلک عذابا صعدا، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کو پھر ایک چڑھنے والے عذاب کے اوپر میں یعنی چڑھاؤں گا، یعنی اس کو کسی عذاب کا یعنی مزہ چکھاؤں گا۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور جو مسجدیں ہوتی ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہوتی ہیں، اس کے اندر کسی کو جا کے ان کے اندر فَلَا تَدْعُوا، تو مت پکارو مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ، مطلب حقیقت میں بات تو یہ ہے کہ مسجد جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے، اس کے اندر جا کے کسی اور کو پکارنا جو ہے وہ بڑی غلط بات ہے۔ تو جو مسجد حرام ہے، اتنی بڑی مسجد ہے، یہ مکی صورت ہے نا، تو وہ مسجد حرام جو ہے وہ جو اللہ کا گھر ہے جس کے اندر، اس کے اندر جا کے تو یہ اللہ کے علاوہ اوروں کے نام لیتے ہیں، تو مطلب یہ تو بہت ہی ناانصافی کی بات ہے۔ مسجدیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہیں تاکہ اس میں اس کا نام لیا جائے، تو پھر فلا تدعوا مع اللہ احدا، تو مت پکارو اللہ کے ساتھ کسی اور کو، اس اللہ احد کے ساتھ، اس واحد اللہ کے ساتھ، اللہ احد کے ساتھ مت کسی اور کو پکارو۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، اور حالت کیا ہے، اور مطلب کہ یہاں پہ حالات کیا ہیں؟ حالات یہ ہیں کہ جب بھی وہ اللہ کا بندہ کھڑا ہوتا ہے کہ وہ ان کو اللہ کی طرف پکارے، بلائے، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دے، یا ہو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے، تو قادو یکونون علیہ لبدا، تو وہ ایسے لگتا ہے ہجوم کر کے اس کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں کہ جیسے اس کے اوپر حملہ ہی کر دیں گے۔ قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیں کہ میں تو اپنے رب کی طرف بلاتا ہوں بھی، بلاتا رہوں گا بھی، ٹھیک ہے۔ ولا اشرکو بہی احدا، اور نہ میں اب اس کے ساتھ کسی کو ایسوسیٹ کروں گا ایز پارٹنر، اور نہ میں آئندہ کبھی کروں گا۔ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، ان سے کہہ دو کہ بھائی مجھے کوئی اختیار نہیں ہے، میرے پاس کوئی ملکیت نہیں ہے اس چیز کی کہ کسی تمہارے نفع کی یا تمہاری ہدایت کی، نقصان کی، سوری، تمہارے نقصان کی یا تمہاری ہدایت کے متعلق میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، میرے پاس کوئی وہ نہیں ہے، یعنی کہ یعنی میں یہ کر سکوں، ایسا نہیں ہے، میرے پاس استطاعت نہیں ہے۔ لا املک، ٹھیک۔ قل انی لن یجیرنی من اللہ احدا، اور قل ان سے کہو کہ انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا، ان سے کہو کہ دیکھو میں تو، مجھے تو اپنے اللہ سے، جو عہد اللہ ہے اس سے بچانے کے لیے میرے پاس تو کچھ اور نہیں ہے، مطلب میں اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا۔ ولن اجد من دونہ ملتحدا، اور مجھے میں نہیں پاتا اس کے علاوہ کوئی جائے پناہ، مطلب میں اپنے لیے مجھے کوئی اختیار نہیں ہے، اپنے لیے میں کوئی وہ نجات کا راستہ نہیں دیکھ سکتا اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اگر میں اس کے کچھ خلاف کروں تو، اور نہ ہی مجھے کوئی جائے پناہ اس کے علاوہ کوئی ملتی ہے، تو میں تمہارے لیے کسی نقصان یا ہدایت کا اختیار کیسے رکھ سکتا ہوں۔ الا بلاغ من اللہ ورسالاتہ، سوائے اس کے کہ میں اس اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں ایک بات پہنچا رہا ہوں، بلاغ کر رہا ہوں، اور اس کے رسالات، اس کے خط، اس کے پیغامات تمہیں پہنچا رہا ہوں۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، تو پھر جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا تو پھر اس کے لیے کیا ہوگا؟ جہنم کی آگ ہوگی، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضَعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا، حتیٰ یہاں تک کہ جب وہ اس کو دیکھ لیں گے جس چیز کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، تو پھر وہ جان لیں گے کہ کون کہ کس کی جو مددگار جو ہیں وہ ہیں کوئی اس کے، اور وہ کوئی کمزور ہیں، کس کے مددگار کمزور ہیں اور کس کے مددگار تعداد میں کم ہیں، تب انہیں پھر پتہ چلے گا
کہ ادھر تو کوئی بھی مددگار نہیں ہے، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، نہ کوئی دنیا ساری کی دولت اگر تم دینے چاہو گے فدیہ، اپنی بیوی دینا چاہو، اپنے بیٹا دینا چاہو، اپنا خاندان دینا چاہو، جو کچھ دنیا زمین کے اندر ہے سب کچھ دینا چاہو، تو نہیں اس کا کچھ فدیہ لیا جائے گا۔ پیچھے آپ نے پڑھا ہے، ابھی تھوڑی دیر ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس وقت پھر انہیں یہ پتہ چل جائے گا کہ کس کا مددگار کمزور ہے اور کس کا مددگار اقل و عددن، کس کے مددگاروں کی تعداد کم ہے۔ قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل ربی لہ ربی امدا، تو مجھے نہیں پتا، ان سے کہہ دو اچھی طرح سے، پہلے اپنے دماغ میں یہ آئیڈیا ہولڈ کر لو، پھر ان کو بھی یہ بتا دو کہ مجھے نہیں پتا کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا میرے رب نے اسے دور کہیں رکھا ہوا ہے، مجھے نہیں پتا۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ عالم الغیب ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پتہ ہے غیب کے سارے علم اسی کے پاس ہیں۔ فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ کسی کے اوپر اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا۔ یہ جو پتہ نہیں اس ایئر میں یہ ہو جائے گا، اس ایئر میں یہ ہو جائے گا، آپ کا ہاروسکوپ یہ کہتا ہے آپ کے ساتھ یہ ہفتہ کیسا گزرے گا، پتہ نہیں بھائی، اس علم کا مجھے نہیں پتا کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ غیب کا علم صرف اسی کو ہے اور وہ اپنے غیب پر کسی کو ظاہر نہیں کرتا، الا من ارتضی من رسول فإنہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا، تو سوائے اس کے کہ جسے وہ چاہے اپنے رسولوں میں سے، جس کو وہ چاہے، ارتضی مرضی، جس کو اس کی دینے کی مرضی ہو اپنے رسولوں میں سے، اسے کچھ دے دے، کوئی غیب کی خبر تو دے دے۔ فإنہ یسلک من بین یدیہ، تو وہ جو فإنہ یقیناً وہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا، تو اس کے جو وہ دے بھی دے تو اس کے آگے بھی اور اس کے پیچھے بھی نگہبان پھر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کہیں اس سے کراس کو لمٹ نہ کر دے۔ اول تو رسولوں کے ساتھ مطلب ایسی کوئی بات، لیکن ایون دین ان کے ساتھ بھی وہ نگہبان پھر رہے ہوتے ہیں۔ لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ، تاکہ اللہ کو یہ پتہ چل جائے کہ انہوں نے اپنے رب کے رسالات، اپنے رب کے رسالے، آپ کو پتہ ہے میگزین کو بھی کہتے ہیں، رسالے خط کو بھی کہتے ہیں، رسالے پیغام کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کو خط سمجھیں، اس کو میگزین سمجھیں، اس کو اللہ تعالیٰ کا پیغام سمجھیں، جو بھی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تاکہ پتہ چل جائے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے ہیں۔ وَأَحَاطَ بِهِم بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور جو کچھ ان کے آگے پیچھے ہوتا ہے، لدیہم، جو ان کے سامنے وہ ہوتا ہے، اس کو احاطہ کیا ہوا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور ہر چیز کو اس نے کاؤنٹ کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو اب یہ جو بات ہے، اس سے کیا یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ کوئی فور ٹیلرز جو ہیں یہ صحیح کہہ رہے ہوں گے یا کر رہے ہوں گے؟ مجھے تو اس کا کوئی وہ نہیں لگتا کہ بھئی اس طرح کی کوئی بات ہو سکتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ اگر کسی پیغمبر کو، کسی رسول کو بھی جس کو میں پسند کروں، جسے میری مرضی ہو دینے کی غیب، اس کو میں دیتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ بھی آگے بھی اور پیچھے بھی نگہبان میں مقرر کر دیتا ہوں۔ تو ہاؤ کم کہ یہ جو بیچارے، اللہ معاف کرے، میری طرح کے انسان ہیں، تو وہ جا کے تو غیب کی خبریں لا لا کے انسانوں کو دیں۔ بہرحال یہ کوئی علم ہے تو آئی ڈونٹ نو کہ کس قسم کا یہ علم ہے۔ بہرحال یہ جو ہے نا، ہم اس کو یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ایسی چیزوں سے معاف کرے کہ جو ہمیں پتہ نہیں ہے اور ہم ان کے پیچھے لگے رہیں۔ تو یہ پکی بات جو ہے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، اپنے غیب پہ وہ کسی کو مطلع نہیں کرتا، کسی کو کے اوپر اپنا غیب ظاہر نہیں کرتا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہماری ہو گئی سورہ جن، 28 اس کی 28 آیات تھیں، تو وہ ختم ہو گئی ہے جی ہماری سورہ جن۔ تو نیکسٹ سیشن میں ہم سورہ مزمل انشاءاللہ سے کریں گے۔